السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ رمضان کے مہینے میں ہم جو ہے گناہ معاف کرانے کی بڑی کوشش میں رہتے ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت آسان طریقہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا بتاتے ہیں، اور سب سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے وہ بتائیں گے، اور کیسے کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ مائنر سنس کے بارے میں ہے۔ میجر سنس کے بارے میں جو ہے اسکالرز بولتے ہیں کہ وہ توبہ اس کے لیے ضروری ہے، اور توبہ کی کچھ کنڈیشنز ہے، اس کے لیے آپ کہیں اور جو ہے نا انشاءاللہ کوئی عالم سے یا کوئی لیکچر سن کے معلوم کر سکتے ہیں کہ میجر سنس کی توبہ اور توبہ کا کیا طریقہ ہے۔ مائنر سنس اور جو جتنے گناہ ہمارے سے اٹھتے بیٹھتے چلنے پھرنے میں ہو جاتے ہیں زندگی میں، جو گناہ ہمارے پاس بیگیج جم گیا تو اس کو کیسے معاف کرانا، اور اتنے بڑے گناہ ہو گئے کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اتنے ہو گئے تو کیسے معاف ہوتے۔ آئیے ہم پہلا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو شخص پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے سنس گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے اتنے برابر بھی ہو تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5636 نمبر ہے، اس میں آپ نے اس کو ذکر کیا۔ تو بڑا آسان ہے، 3-4-5 سیکنڈ کے اندر یہ اگر آپ جملہ پڑھیں گے تو آپ کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی دوسرا طریقہ ہمارے گناہوں کو وائپ آؤٹ کرنے کا، سہل ابن معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھاتا مزے سے کھاتا، اپنا پیٹ بھرتا، لیکن اس کے بعد یہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو شخص یہ پڑھتا کھانا کھانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا، اور یہ صحیح الجامع کی 6086 نمبر جو ہے روایت ہے۔ تو اتنا آسان ہے، کھانا ہم کھا رہے ہیں، مزہ ہم لے رہے ہیں، پیٹ ہمارا بھر رہا، لیکن صرف آپ کو پڑھنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ بڑا آسان ہے، اگر آپ کو یہ یاد نہیں بھی ہو دعا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، 2-3-4-5 وقت پڑھتے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ جو ہے آپ کے گناہ کو معاف کرنے والا یہ ہے کہ جو شخص نئے کپڑے پہنتا، کپڑے خود پہن رہا ہے اور نئے پہن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملا، تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا نئے کپڑے پہننے کے بعد، یہ بھی حدیث صحیح الجامع کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، نئے کپڑے ہم پہن رہے ہیں، عید میں اکثر جو ہے نئے کپڑے بھائی بہن پہننے کے بعد یہ دعا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ دعا آ جائے گی، یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ چوتھا طریقہ جو ہے ہمارے گناہ معاف کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، یہاں پر آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان کی کچھ حرکت ہے، وہ کرنے سے انشاءاللہ ذکر کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ 100 ٹائمز 100 بار پڑھتا ہے دن میں تو اس کے سارے گناہ جتنے جیسے کہ سمندر کے جھاگ کے اتنے، فوم آف دا سی کے اتنے بھی اگر گناہ ہو تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ پانچواں طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو شخص یہ 33 ٹائمز کہتا، سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 33 ٹائمز، اور اس کے بعد 100 کمپلیٹ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے تمام گناہ چاہے وہ سمندر کے جھاگوں کے اتنے ہوں، یہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث مسلم کی ہے۔ یہ دو طریقے ہیں، نماز کے بعد جو ذکر آتا 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر، یہ بھی روایت آتی، اس کی کچھ الگ فضیلت ہے۔ یہ روایت 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 33 اللہ اکبر، اور یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھنے سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھٹواں طریقہ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے، جب اذان سنتا ہے تو وہ یہ پڑھ دیتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ وَأَنَّ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، یہ جو شخص پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاسٹ کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ تو اذان جب بھی سنتے ہیں، اکثر اذان کے بعد جو ہے ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے، تو درود بھی پڑھنا چاہیے، اور وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ بھی پڑھنا چاہیے، اور یہ پڑھیں وَأَنَّ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، تو یہ پڑھنے سے آپ کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ساتواں طریقہ، بڑا آسان طریقہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
القیوم واتوب الیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنگ کی حالت میں، جو دین اسلام کے لیے جنگ کی جاتی ہے اس کے حالت میں، جنگ کی حالت میں پیٹھ دکھا کے چھوڑ کے اگر بھاگ بھی جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ روایت ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہتے ہیں 2292 مشکات المصابیح میں، اور ترمذی 3577، ابو داؤد 1517. لیکن یہ ایک گناہ جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. دشمن کو پیٹھ دکھا کے بیٹل فیلڈ سے بھاگ جانا یہ گناہ کبیرہ میں آتا، لیکن یہ پڑھنے سے وہ بھی گناہ اتنا بھی ہو تو معاف ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور 8واں طریقہ جو ہم آج بتانے والے ہیں آپ کو اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، سونے سے پہلے. یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب بستر پر شخص جاتا تو یہ پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑا آسان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے تمام گناہ مائنر سنس جو ہے معاف کر دیے جاتے. یہ نسائی اور ابن حبان میں روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے، جیسا شیخ البانی نے صحیح الترغیب و ترہیب میں 607 نمبر کی حدیث میں یہ ذکر کیا ہے شیخ البانی نے. تو یہ 8 طریقے، بڑے آسان طریقے آپ کے سامنے ہم نے بتائے. اگر آپ اس کے اسکرین شاٹ لے لیں، رمضان کے مہینے میں آپ روز جو ہے یہ معمول بنا لیں. جب جب موقع ہے، کھانا کھا رہے ہیں کھانے کے بعد یہ کر لیں، نئے کپڑے جب پہنتے وہ کر لیں، سونے سے پہلے کی آ گئی بات، نماز کے بعد کی آ گئی بات، اور ایسے ہی چلتے پھرتے والی دعا بھی آ گئی، اس میں سونے سے پہلے بھی آ گئی. یہ کرتے جائیں تو سارے تمام آپ کے سمندر کے جھاگوں کے اتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. یہ آپ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہو سکتا ہے وہ بھی پڑھ کے انشاءاللہ اپنے گناہ معاف کرائیں، اس کا اجر آپ کو بھی ملے اور اس کے ذریعے اجر ہم کو بھی ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.